سید سجاد و اسیران حرم، جتنا وقت اس فرش اعضائے حسین کے صرف ہوتا ہے، وہ جہاں ہماری روحانی تربیت میں مؤثر ہے، افیکٹو ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے علم و شعور میں اضافے کا بھی باعث بننا چاہیے۔ اور ایک مصرع جو ابھی روا روی میں خان صاحب پڑھ گئے، تو بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ذکر بھی بڑھ رہا ہے، فکر کی دعوت بھی بڑھ رہی ہے، تاثیر کم ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران کی 18ویں آیت آپ کے سامنے قرأت کی ہے، اور جس کے اندر آواز دی جا رہی ہے شاہد اللہ ہو، اللہ خود شاہد ہے، گواہی ہے، اللہ خود وٹنس ہے، اللہ اس چیز کو وٹنس کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اس کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ دیکھیں ایک وقت میں اگر میں کہوں میں عالم فالعالم ہوں تو زیب نہیں دیتا، خان صاحب کہیں شاعر زمان تو میں ہی اور ہے ہی نہیں، تو زیب نہیں دیتا۔ ہمارے انسانوں کے مزاج کے اندر گرچہ یہ ہے کہ ہمیں بھی بہتر سے بہتر القاب دیے جائیں اور پکارا جائے، سراہا جائے، نوازا جائے، لیکن زیب نہیں دیتا، اچھا نہیں دیتا، ہمیں کیسے کیا ہے۔ لیکن وہ جو استاد کہے گا نا، اے خدا تجھ کو ہی زیبا ہے بڑائی، یعنی بڑائی زیبا اسی کو ہے کہ وہ کہے کہ ہم بے شک لیکن اس کے باوجود کمال دیکھیے کہ اللہ خود کافی ہے اگر گواہی دے دے کسی چیز کی، کسی چیز کو وٹنس کر دے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک سپورٹیو وٹنس لے لیتا ہے مخلوق میں سے۔ روز محشر آیات میں مختلف انداز میں بیان ہوتا، تو میں بولنے نہیں دیا جائے گا روز محشر، اور آپ کو کیا لگتا ہے ایک سائلنٹ موڈ پہ ایک بٹن ہی تو دبے گا، ختم، کوئی مشکل تو نہیں ہے، سب سائلنٹ۔ خدا وہ گواہی کیسے دی جائے گی؟ حساب کتاب سوال جواب کر تم نہیں بولو گے، تمہارے اعضاء بولیں گے، تمہارے اعضاء بولیں گے، تمہارے پارٹس آف باڈی خود بولے، ہاتھ بولے گا میں نے کیا کیا، آئیز خود بولیں گی میں نے کیا کیا۔ اب یہاں کتنا ہی پرائیویٹ موڈ چلتا رہے، انکوگنیٹو موڈ چلتا رہے، وہاں سارے موڈ پوری ہسٹری آ جائے، ٹھیک ہے، سب آ جائے۔ اب اس وقت منع کرنے کی، کچھ ہلنے جلنے کی مہلت ہی نہیں ہے، اس وقت کہے گا کیا؟ اس کی دلیل کے طور پہ خدا نے اس دنیا میں ہمارے لیے ایک اور وٹنس رکھ دیا، اور گواہی یہ رکھی ہے کہ جتنے بھی ہمارے سینسز ہیں، 5 سینسز نیور لائے، نیور لائے۔ آنکھ جو سیاہ ہے سیاہ ہی دیکھے گی، سفید نہیں دیکھے گی۔ یہ انسان ہے جو سفیدی اور سیاہی کو مکس کر کے تھوڑا سا گرے ایریا بنا دیتا ہے، آفیشل ٹائم یوز کرو، یہ سیاہی سفیدی ہم مکس کر کے کام کر رہے ہیں۔ آنکھ غلط نہیں بولے، کان غلط نہیں سن سکتا، سن ہی نہیں سکتا، جو آواز مدھر نہیں ہے، اردو میں بھی کمال یہ ہے اس کا ترجمہ نہیں ہے، جو آواز دل آویز نہیں ہے، دلچسپ نہیں ہے،
उस आवाज के लिए दिल जो है वो आवाज नहीं निकालेगा। ये जरूरी है। हम खुद झूठ बोलते हैं अपने आप में, नहीं नहीं हाथ उठाओ, बोलो वाह करो, वाह करो, बोलो, शोर मचाओ, हाथ से झूठ नहीं बोलते। सेंसेस नेवर लाई। टेस्ट जो है वही बोलेगा। आप कहीं जाते हैं, भाई कैसा बना, बहुत अच्छा बना, झूठ बोलते हैं नहीं बना अच्छा, यकीन करे नहीं बना, झूठ बोलना पड़ रहा है। तो बहरहाल मसला ऐसे भी हो सकती है, मोमिन मजबूर भी तो है कहीं कहीं। फिर उसके बाद सेंसेस, हाथ लगाना, टच करना, झूठ नहीं बोलेगा। जब ये सारी चीजें झूठ नहीं बोल रही, यही तो टूल्स हैं, यही तो सेंसर्स हैं जो सारी इंफॉर्मेशन दिमाग तक दे रहे हैं, फिर दिमाग गलत नतीजे क्यों निकाल रहा है? बस इसी का जवाब है आज की मजलिस की गुफ्तगू में। जरूर पढ़े बताऊं। खुशनुदी हजरत ज़हरा आवाज़ बुलंद से बुलंद तर तो यानी आखिर क्यों? देखिए उसकी वजह ये, खुदा ने आपको सलाहियत इल्म देकर भेजा है, कैपेबिलिटी टू गेट नॉलेज, वो कैपेसिटी देके भेजी है। लेकिन इस दुनिया में इल्म आपको खुद आ जाए, और उसने इसको अपनी हुज्जतों में शुमार किया। प्राउडली इसको कहा कि मैंने जब उसे खल्क किया, सुम्मा जअलना हुस्सम वल अब्सार, फिर उसके बाद हमने उसकी लिसनिंग पावर बनाई और वॉचिंग पावर, साइट पावर। और कमाल ये, जब उसने कहा ना जाल व जअलना, कुछ दिन पहले मैंने शायद बयान किया था, जब वो कहीं पर भी कुरान में कहीं भी जीम ऐन लाम जाल वाला लफ्ज इस्तेमाल हो रहा हो, इसका मतलब इन बिल्ट, बिल्ट इन, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, वो है। आप कोई डिवाइस लेते हैं, कोई गैजेट लेते हैं, उसके अंदर इनबिल्ट कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, तो आप छेड़ ही नहीं सकते, उड़ा ही नहीं सकते। It's a part of project, part of operating system, वो चीज तुम्हारे अंदर है, ये ताकत, तुम उसे छेड़ नहीं सकते, छेड़ ही नहीं सकते। सही है, साथ रहिएगा। खुदा उसके अंदर एरर बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो दिया उसने। अच्छा, अगर किसी की आंख काम नहीं कर रही तो कहा ठीक है, उसका हिसाब उसी हिसाब से होगा, जितनी सलाहियत थी उस तरह हिसाब होगा। किसी के कान काम नहीं का, उसका हिसाब उसके हिसाब से होगा। लेकिन अगर तुमने इनका सही इस्तेमाल किया तो वो जो इनिशियल हिदायत तुम्हें दी थी, गाइडेंस दी थी, वो खुद ब खुद ग्रो करेगी। तुम्हें माहौल देना है। देखिए, मैं आपके सामने यहाँ आपकी गुठली हाथ पे रखूं और कहूं कि ये दरख्त है, ये कंप्लीट ट्री है, ट्री ऑफ मैंगो, तो मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, सलाहियत तो है इसमें, राइट, कैपेबिलिटी तो है। लेकिन अगर ये हाथ पे सारी जिंदगी रखी रहे तो दरख्त नहीं निकलेगा। इंसान को बनाया कमाल तक जाने के लिए, लक़द खलक़ना इंसान अपनी अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहु फ़ी अस्फ़लिस साफ़िलीन, वहां के लिए बनाया, फिर वहां से छोड़ दिया और कहा वापस आके दिखाओ। आसान करके सलीस बता रहा, ऊपर से बनाया और छोड़ दिया, कहा वापस आके दिखाओ। और वापस आने के लिए तुम्हें हाथ से दिए, सेंसेस दिए कि उससे इल्म हासिल करो, कमाल तक आता। जो इन सेंसेस का सही इस्तेमाल करता रहेगा वो कमाल तक आता चला जाएगा। जो जितना तेज इस्तेमाल करेगा वो उतना तेज कमाल तक आ जाएगा। अच्छा, आप किसी के सेंसेस वीक है, वो ऊपर नहीं जा सकता, अगर किसी की टांग खराब हो वो ऊपर नहीं जा सकता, क्या करेगा? जो ऊपर है उससे कहेगा भाई मुझे उठा लो,
تو اس میں آپ کو لڑنے کی ضرورت تھوڑی ہے، آپ کے بھی تعلقات اچھے ہوتے، آپ بھی رفعت پا جاتے، آپ بھی ترقی کر جاتے۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھو گواہی دے رہا ہے، شاہد اللہ اللہ الہ الا ہوا وملائکتہ، خدا خود گواہی دے رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ ملائکتہ، اس کے ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں۔ یہ سپورٹیو ہے، نہیں بھی ہوتے تو مسئلہ تھوڑی تھا، لیکن تمہیں بتانا تھا نا کہ پہلے کوئی اور کرے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ پہلے دن جب آئی نا ویکسینیشن، کوئی نہیں لگوا، ساتھ رہیے گا، پریکٹیکل مثال بڑی محنت سے سوچا جائے، بہت آدھی تالی ویکسینیشن نہیں بھائی، اس سے وہ ہو جاتا ہے، بہت آدھا، اس سے وہ ہو سکتا ہے وہ، اس کے بعد کا ان سب نے لگا لیا، تو ان 2 کی ہمت ہوئی، پھر 4 کی ہمت ہوئی، پھر 6 کی ہمت ہوئی، خدا یہ والا کام کر رہا ہے۔ اور تمہارا کمال عقل ہے یا علم ہے؟ انسان کا کمال عقل ہے، انٹلیکچوئل ہونا انسان کا، یا علم ہے؟ تو دونوں چیزیں لے آیا پروردگار، کہتے ہیں شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا وملائکتہ واولو العلم، بھئی ملائکہ بھی اس کی گواہی دے رہے ہیں، علم والے بھی اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ اب اگر تم خود کو عالم سمجھتے ہو تو بھی گواہی دے دو، عقل مند سمجھتے ہو تو بھی گواہی دے دو۔ اور یہ دونوں کوالٹیز ایسی ہیں، کوئی دنیا کا جاہل یہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ میں جاہل ہوں، یہ آزمان لیجیے گا۔ کمال علم یہ ہے کہ یقین آ جائے کہ مجھے کچھ نہیں پتا، اللہ کمال علم یہ ہے کہ وہ یہ کہے، مجھے ملا 17 سے پوچھا اتنا پڑھا اتنا لکھا سوارے اربا لکھتے لوگ پریشان ہیں آج تک اس کو سمجھنے میں، ترجموں میں کیا کمال کیا ہوا ہے، نہیں کیا ارننگ یہ ہوئی کہ مجھے یہ پتا چلا کہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ لیکن اگر شروع میں کہتا کچھ نہیں پتا، وہ جہل کی بنیاد پہ تھا، اب یہ جو آخر میں کہہ رہا ہے کچھ نہیں پتا، یہ علم کی بنیاد پہ فرق یہ ہے، یہ علم۔ اور دوسری چیز کیا تھی؟ عقل انسان کے پاس۔ کسی پاگل کو پاگل کہیا مانے گئی، کوئی پاگل نہیں مانے گا کہ میں پاگل، ٹھیک ہے؟ کوئی دیوانہ نہیں آتا یہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ میں نے کہا نہیں ہم اپنے تم پاگل، تمہارے گھر والے پاگل، تم سب پاگل، پاگل کوئی نہیں ہے۔ تو یعنی 2 چیزیں تھی، ایک عقل ایک علم، اور دونوں کی گواہی کے طور پہ خداوند تعالیٰ نے سورہ میں آواز دی، سورہ آل عمران آواز دی کہ دیکھو خدا خود گواہی دے رہا ہے، اتھارٹی، اونرشپ، اور اس کے بعد اس کے ملائکہ گواہی دے رہے ہیں، کمال عقل، ملائکہ کے پاس تو آپشن ہی نہیں ہے نا، عقل ہی عقل ہے۔ اور پھر جو اولو العلم ہے وہ بھی گواہی دے رہے ہیں۔ تم اگر اپنی عقل کا صحیح استعمال کرو اور علم تک پہنچ جاؤ تو تم بھی گواہی دینا شروع کر دو۔ آواز بلند سر آواز، اور آپ جتنے عالمانہ انداز میں یہ گفتگو سن رہے ہیں تو عقل کا تقاضا تو یہ ہے میں گھڑی تلاش نہ کروں، پڑھتا ہوں۔ یہ 2 چیزیں۔ اچھا اب جب یہ سب کچھ صحیح ہے، میرے ٹول صحیح ہیں، تو رزلٹ کیوں غلط دے دیتا ہوں؟ پھر میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ضرورت ہے کھانا کھانے کی، ساتھ رہیے گا، بھوک لگ رہی ہے کھانا کھانا ہے، کھانا کھانے کے لیے کھانا سامنے رکھا ہے، خواہش کہتی ہے، میری ڈیزائرز پاور کہتی ہے ٹیک اٹ انجوائے، وہیں پر پھر اندر ایک چیز اور ہے جو ہے نفس۔ نفس کو میں نوجوانوں کے لیے ٹرانسلیٹ کرتا ہوں سیلف ریسپیکٹ، اوکے، یہ آپ کی اپنی رسپیکٹ، یہ ہے ضمیر جسے
सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं यार, हाउ कैन आई टच इट, आई डोंट नो द ओनर, पता नहीं मुझे किसका है, किस कहाँ से आया है। अगर इल्म हो आपके पास, अगर इल्म भी है तो फिर इल्म करके क्या पता हलाल है या नहीं है। ये सारी मुश्किलें इल्म की हैं, जाहिल के लिए कोई मतलब वो उठा के खा ले। बाबुल इल्म ने फरमाया लिल आफतुन, जाहिल के लिए सिर्फ एक मुश्किल है कि उसे पता नहीं है, वल इल्म आफातुन, और जिसे पता है उसके लिए बहुत मुश्किल है। जिसका जितना बड़ा बैकयार्ड है उतनी घास काटनी है उसे। हर के बामी बीशतर बर्फ ही बीशतर, अब ना यहाँ बर्फ आती है ना छतें हैं, इसलिए मुझे मिसाल लॉन की देनी पड़ी, जरूरत पड़ी है मोहम्मद। अब यहाँ पर अक्ल कह रही है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जब डिजायर स्ट्रॉन्ग हुई, अरोमा आ रहा है, खुशबू आ रही है खाने की, और इश्तिहा पड़ी, अगर यार मेरे सामने आया है खुदा ने, मौलाना कह रहे थे कुछ रिस्क ऐसे हैं जो तुम्हें तलाश कर रहे हैं, ये वही रिस्क है। इल्म का कैसा इस्तेमाल होगा, ये मेरा ही है। अच्छा किसी और का होता तो यहाँ क्यों रखा है, इतना प्रिपेयर। ये देखते थोड़ी देर वेट करते कोई आ रहा है, अक्ल में पसंद कोई आ नहीं था, फिर दोबारा अक्ल तौजीह पेश करती है। अक्ल आपकी रॉन्ग डिजायर्स को कवर करती है आलिमाना दलीलों से। मुश्किल ये, अबे इतने लोग खा रहे हैं, कौन पूछ रहा है क्या ये मतलब यहाँ पर अक्ल बेहतर है, सही है, नतीजे सारे सही आ रहे थे। आँख खाना देख रही थी, सही है, आँख ने सही देखा खाना है, स्मेल बता रही थी खाना अच्छा है, लेकिन ये सब इल्म और अक्ल की बात आती है, तुम्हारा नहीं है। इल्म कह रहा था हराम हो सकता है, यहाँ पे नफ्स आया, यहाँ डिजायर पावर हवा जिसे कहा गया, यहाँ पर नफ्स आगे बढ़ा और उसने कहा अरे सेल्फ रिस्पेक्ट गई, बालों में भूख लगी है, आपने इग्नोर किया यकीनी चीज को। अच्छा जब पहली दफा ऐसा किया बड़ा अफसोस हुआ था, खाने में मजा नहीं आ रहा था, खाने के बाद यार जो मिल रहा है जो देख रहे थे, इसी का तो नहीं था वो खाना। अच्छा कुछ दिन गुजर गए ऐसे खाते खाते, अब तो शेर हो गए। अब शेर का हमारे लिए तो रोज मन्नो छलवाव करता है, बनी इसराइल से अफजल है हम, उनके लिए उतर सकता था तो हमारे लिए नहीं उतरेगा। इन हरकतों को महार करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जरूरत पड़ी तरबियत की, सही नहीं, यानी निरा इल्म भी काफी नहीं है। समझ रहे हैं आप बात, यहाँ तक आ गई। निरा सिर्फ इल्म है तो किसी काम का नहीं है, जिसके लिए तरबियत की जरूरत है। परवरदिगार आलम ने अपने होने की गवाही में मलाइका को शामिल करके ये बताया कि अक्ल वाले गवाही देंगे, अहले इल्म को साबित करके ये बताया कि इल्म वाले गवाही देंगे, और फिर हिदायत के लिए जब कुरान को नाज़िल किया तो कहा भेज तो कुरान में, लेकिन सीखना अहले कुरान से, सीखना अहले कुरान से। यहाँ भी वही टाइप उसकी उलुल अलबाब जो जानने वाले हैं, जो जानने वाले हैं उनसे पूछना। तो अब अगर जानने वालों से पूछोगे तो वो बताते चले जाएंगे, तुम हिदायत पाते चले जाओगे। अगर जाहिलों से पूछोगे तो गुमराही बेइजाफा होगा। अच्छा लेकिन फिर मुश्किल ये होगी जब गुमराही में इजाफा होता चला जाए, हम मिसगाइड होते चले गए, दूर बहुत चले गए, तो अब सोचोगे वापस जाओ या आगे जाओ, कोई और रास्ता मिल जाएगा। इसकी भी प्रैक्टिकल मिसाल, यहाँ आना था, एक टर्न भूल गया, थोड़ा आगे जाके टर्न ले लिया, रास्ता गलत हो गया,
اب آپ تھوڑا آگے چلتے ہیں، یہ خود گوگل نیا ڈھونڈ کے دیکھا، 2-3 گلیاں اور آگے بڑھ جائے، کون واپس گھومے کون جائے، یہ جو ہوتا ہے نا کبھی کبھی تھوڑا آگے چلتے ہیں دوبارہ ری روٹنگ ہو جائے گی. تو حضور اگر کنیکشن اسٹرانگ ہے، اگر سگنل آ رہے ہیں تو ری روٹنگ ہو سکتی ہے. اور اگر کہیں اتنی دور تک چلے گئے کہ تمہارے پاس اب سگنل ہی نہیں آ رہے تو کوئی امکان نہیں ہدایت کا. تو اگر خدا را تھوڑا سا راہ مستقیم سے ہٹ بھی جاؤ تو درے اہل بیت سے جڑے رہنا، ایک مرتبہ پھر آواز آئے گی اور پھر تم سیدھے راستے پہ آتے چلے جاؤ. یہ پرچیادہ حسینی آج بھی اعلان کر رہا ہے، کل بھی حسین نے حر بنایا تھا، اندھیروں سے روشنی میں لایا تھا، آج بھی حسین حر بنا رہا ہے، اندھیروں سے روشنی میں لایا تھا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا صرف کہیں نہ کہیں کوئی کنیکشن تھوڑا سا باقی رہے. پہلے ایک واقعہ بتا چکا ہوں، پھر نوجوانوں کے لیے بتاؤں گا. اکثر والدین کو بچوں سے یہ شکایت ہے، یار نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے 2 منٹ میں مغرب عشاء ختم کر کے آ جاتا ہے. ایک کامن پرابلم نہیں بیٹا، اتنی تیز نہیں پڑھتے. یہ آیت اللہ نخودتی ماشاءاللہ آج one of most wise person in last century, teacher of 100 of mujtahideen, Ayatollah Nakhudati, mashallah. اچھا یہ واقعہ کسی اور ذریعے سے بھی نقل ہوا ہے، میں نے یہاں سے سنا، میں وہاں استاد محمود منتظر ہمارے بھائی نے کیا آیا وضو کرنے کے لیے، دیکھا ہے بابا کو وضو کرتے دیکھا. اس سے زیادہ مشکل ہوگا کہ دادا کو دیکھ لو وضو کر رہے ہیں، ہاتھ اوپر ہو رہے ہیں، کف کھلا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پانی کھولا، نئی بال نہیں ہے ابھی بال، پھر اس کے بعد اللہ وضو کر رہے تھے. اگر خود جوان آیا ایسا بات تھا، وہ وضو کیا اور اندر گیا، اور یہ وضو کر کے جب مجھے اللہم صلی علی محمد وآل محمد پر ساری دعاؤں کے ساتھ دعائیں اللہم بید وجہی یوم تصود القلوب، اللہم آئیتینی کتابی بگرمی، اللہم آئیتینی کتابی بگرساری. خدا بندہ میرے سر پہ جو ہے وہ ہوا وسوسوں شیطانی کا حملہ نہ ہونے دینا، پروردگار میرے قدموں کو راہ مستقیم پہ چلنے کی. ایسے ہی مزہ کر کے دیکھا ہوا واپس آ گیا. ادھر نماز پڑھ لی تم نے؟ کہاں میں تو ابھی وضو کر، کہاں میں نے پڑھ لی. عجیب ہے، اتنی تیز پڑھ لی. کیسے اتنی جلدی پڑھ گئے، کیسے اتنی جلدی پڑھ سکتے ہو نماز؟ میں نماز پڑھنے آیا تھا، بتانے آیا تھا کہ میں باغی نہیں ہوں. بات رہیے گا، میں بتانے آیا تھا کہ پروردگارہ باغی نہیں ہوں، منحرف نہیں ہوں، مس گائیڈڈ نہیں ہوں، کنیکٹڈ ہوں. اگر نخود کی کہتے میں وہاں بیٹھا اور گریا کرتا رہا، پروردگارہ یہ جوان مجھے کیا درس دے گیا کہ تیری حضور میں بارگاہ میں پڑے رہنا کمال نہیں ہے، تجھ سے جڑے رہنا کمال ہے. Keep your faith strong. کوئی مطلب نہیں، اپنا عقیدہ مضبوط رکھو، اپنے کنیکشن مضبوط رکھو. کوئی مشکل ہو یہ عمل کرنا ہے پوری زیادت کے. آج سننے میں بچوں کے ایک صلوات with اجل فرج. ہم جواب دیں گے، کیوں نہیں جواب دیں گے؟ ہماری ہدایت کے لیے تم اپنا رابطہ تو ایسے رکھو، رابطہ تو ایسا. یار میں کافی گزر گیا لیکن کافی بات ہے، اس لیے بتا دوں. مجلسیں ہو رہی ہیں آپ کے گھر پر، مولانا سے بات کر رہے ہیں، لوگوں سے بات کر رہے ہیں، لوگوں کو میسج کر رہے ہیں، امام کا نمبر ہے.
کانٹیکٹ ہے کیسے امام کو بھی تو بلانا ہے 2 رکعت نماز 2 رکعت دعوت دیں امام کو امام آپ آئے فرینکلی جسٹ لائک ٹاکنگ لائک دس فرینکلی امام خود فرماتے ہیں میں تمہارے باپ سے زیادہ تمہارے لیے مرسی ہوں شفیع ہوں میں تمہارے فرینڈ سے زیادہ تمہارے دوستوں سے زیادہ تمہارا رفیق ہوں کوپریٹیو ہوں پکار کے تو دیکھو ہاں اس کام کے لیے عقل تو گواہی دے رہی ہے عقل تو وٹنس کر رہی ہے بھئی جب اللہ کی گواہی دے دی دکھ نہیں رہا اللہ کی گواہی دے رہے ہو دکھ نہیں رہا اللہ کو مان رہے ہو نمائندے اللہ کو نہیں مان رہے اس کے ولی کو نہیں مان رہے اگر دکھ نہیں رہا شروع میں خدا نے کہہ دیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پلیز ہیلپ می الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین یہ کتاب ہر ایک کو گائیڈ نہیں کرے گی صرف متقین کو گائیڈ کرے گی سب آگے پڑھتے رہیں گے حافظ قرآن بڑھ جائیں گے ہدایت نہیں ملے گی قرآن پڑھ کے پھونکتے رہیں گے ہدایت کیوں ہدی للمتقین یہ کون ہے الذین سبحان اللہ میں نہیں پڑھوں گا آگے الذین یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں آج اتنا قرآن پڑھا جا رہا ہے اتنی فکر کی دعوتیں ہیں اتنی ذکر کی دعوتیں ہیں تاثیر نہیں دکھ رہی اس لیے کہ غیب پر ایمان کمزور ہو گیا ہے محمد و آل محمد بلند ترین صلوات وارث اذا سے رابطہ کمزور ہو جائے تو اذا کیا فائدہ دے گا صاحب ذکر سے رابطہ ختم ہو جائے تو ذکر کیا فائدہ دے گا مالک دین سے رابطہ ختم ہو جائے مرکز ہدایت سے رابطہ ٹوٹ جائے تو ہدایت کیسے ملے گی یاد رکھیے علم اور بس اور کچھ طلب ہی نہیں اور کچھ ڈیمانڈڈ ہی نہیں اور کچھ ریکویسٹڈ بھی نہیں جب علم آئے گا نا خود بخود علم تمہارے لیے اختیار لے کر آئے گا سبحان اللہ بس موضوع ختم میرا اگر میں یہ پہنچا پایا اگر علم آ گیا تمہارے پاس علم خود بخود لازمی ہے آٹومیٹیکلی انبلٹ اٹیچمنٹ ہے علم کی کہ وہ اختیار لے کے آئے گا اتھارٹی لے کے آئے گا تمہارے اور اگر وہ علم تمہیں تمہارے اپنے وجود پہ اختیار نہ دے پائے آسان کرنی پڑے گی بات میں نے پڑھا کہ نماز تہجد پڑھنا بہت مستحب ہے اور میں خود اپنے آپ کو اٹھا نہیں پا رہا ہوں نماز شب کے لیے تو اس کا مطلب علم بھی ہے ساتھ رہیے گا جس دن علم یقینی ہو گیا اس دن میرا اختیار بڑھ جائے گا میں خود کو اٹھاؤں گا واجب کی مثال دے دوں نماز واجب ہے اور میں خود کو اٹھا نہیں پا رہا ہوں نماز کے لیے اس کا مطلب یہ جو سینٹنس ہے نا نماز واجب ہے یہ ابھی یہاں پہنچا ہے یہاں نہیں پہنچا بات رہیے گا یہ بھی یہاں پہنچا ہے یہاں نہیں پہنچا جب یہاں پہنچے گا تو میں خود خدا کی ملائکہ کی اولو العلم کی روح میں آ جاؤں گا اور میں خود شہید بن جاؤں گا میں خود وٹنس بن جاؤں گا میں خود وٹنس بن جاؤں گا عمران بھائی ابھی آپ کے لیے یہ جو شہید ہے تو صفت مشبہ ایڈجیکٹیو ہے کنٹینیوس ایڈجیکٹیو لیکن کبھی فاعل کے طور پہ یوز ہوتا ہے کبھی مفعول اب میں وہ بات نہیں کروں گا عالمی صاحب کہ پریشان کیسے شہید و شاہد و مشہود نہیں مجبور ہوں حیران ہوں مشاہدہ ہے کس حساب میں ٹھیک ہے میں غالب کا چیپٹر نہیں کھول رہا تھا بھائی صرف یہی رکھا ہوں کہ شہید جو ہے شہید کیا ہے جو راہ خدا میں مرد ہے الذین یقتلون فی سبیل اللہ ہے
جو لوگ رائے خدا میں مر جائیں ان کو مردہ نہ کہو، ٹھیک ہے؟ وہ زندہ ہیں یرزقون من اللہ، اور انہیں شہید کہا جاتا ہے. یعنی کیا وٹنس ہو گئے. وہ کیسے وٹنس ہو گئے؟ کیسے وٹنس ہو گئے؟ انہوں نے اپنے باڈی کو، اپنے بدن کو راہ خدا میں ختم کر کے یہ گواہی دے دی کہ وہ ایک تھا جس کے لیے ہم خود فنا ہو جائیں گے مگر وہ باقی رہ جائے گا. اب کیونکہ انہوں نے خود کو فنا کیا اس کی بقا کے لیے، اب وہ باقی رہنے والا یہ قسم کھاتا ہے تو نے میرے لیے قربانی دی، میں تجھے فنا نہیں ہونے دوں گا، اب میں تجھے اپنے ساتھ باقی رکھوں گا. اب جس دل میں میں ہوں گا وہاں تم ہوگے، جس گھر میں میں ہوں گا وہاں تم ہوگے. ممکن نہیں ہے کوئی لا الہ الا اللہ کہے اور لبیک یا حسین نہ کہے. وقت لگ سکتا ہے، ٹائم لگ سکتا ہے کہ یہ سمجھے حقا کے بنا لا الہ الا حسین. وقت لگ سکتا ہے لیکن اگر کوئی اس کی بنا سمجھ گیا تو اس کا پورا وجود حسین کے نام کی گواہی دے گا. درود پڑھیے. پورا وجود اس کی گواہی دے گا. اور پھر جب اب روز محشر ہوگا وہ تو بول نہیں پا رہا، پھر کیا گواہی دے گا؟ بس یہیں تک لانا تھا اور گفتگو ختم کی میں نے. علم سے اختیار کا مرحلہ پوز ہے، ابھی رہ گیا، کہیں اور تفصیلی سمجھاؤں گا. صرف آج بیان مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ طرح مسئلہ کہ علم بڑھے گا تو اختیار بڑھنا چاہیے. العلم یحدث بالعمل، علم خود آواز دیتا ہے، پکارتا ہے. حاطف کہتے ہیں، حاطف غیبی کی آواز آئی جو غیب سے آواز لگاتا ہے، غیب سے بولتا ہے. یحدث بالعمل، خود پکارتا ہے، بلاتا ہے. خود علم، علم یعنی یقین، سرٹنٹی، not any doubt. Okay, 100%. جہاں پر سرٹنٹی نہیں ہوگی، یقین نہیں ہوگا، وہاں پہ عمل تک بات بن جائے گی. بس یہی کرتا ہے. اور جہاں پر سرٹنٹی آ جائے تو پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جوانی کے حالات. When you are planning for future, when you are dreaming for future, اس وقت اگر پوچھا جائے کہ بیٹا موت کو کیسے دیکھتے ہیں تو قاسم کہتا ہے احلا من العسل، میں شہد سے شیر. کیوں؟ کہ اس لیے کیونکہ میں باقی رہ جاؤں گا اگر ختم ہو جائے. اور روز محشر اعلیٰ گواہی دیں گے، بدن کے ٹکڑے دنیا کی اعلیٰ گواہی دیں گے جب جڑے ہوں گے، میرے اعلیٰ گواہی دیں گے جب ٹکڑوں میں بندے. اللہ اگر ایک نہیں، اس گھر کے ہر ایک بیٹا اکبر کل موت آ جائے گی، کل جب جنگ ہوگی. الحق بابا کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ اور مردوں کی بات نہیں، خواتین کی بھی یہی حالت ہے. جناب سکینہ کا ایک عظیم جملہ جب در شام پہ کھڑے کھڑے پہر گزرتے تھے، سورج نکل رہا ہے، دن کھلا ہے، اہل حرم بے مقام چادر، بچے پوچھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے نا ایسے معاملوں میں بچوں کی پرواہی بہت کم ہوتی ہے. کہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں اور سفر شروع کر دیں، کب ختم ہوگا، کتنی دیر لگے گی.
آپ سوچیں اس وقت 7 یا 9 بچے باقی زندہ بچے ہیں. کربلا سے 17 بچے تھے اس قافلے میں. اور جس وقت کوفے میں بغاوت کی بو آئی ہے اور وہاں سے اونٹوں پر گھوڑوں پر دوڑانا شروع کیا ہے قافلے کو, تو بچے گرتے جاتے. ماں کو اجازت نہیں تھی کہ پلٹ کے اپنے رہتے جگر کو دیکھے. ارے اسی راہ کا تو وہ ایک واقعہ ہے جس وقت یہ قافلہ رک گیا اور زینب نے کہا سید سجاد سکینہ نظر نہیں آ رہی, اور سجاد رک گئے اور ادھر ظالم نے کہے وسارا یہ قافلہ چلتا کیوں نہیں. مولا ہمت دے گئے روایت کی خبر, یہ قافلہ چلتا کیوں نہیں. اور یہاں پر زینب کبریٰ نے کہا ایک بچی ہماری گر گئی ہے. سامانوں نے کہا ہوگا اب تک کتنے بچے گرتے رہے, کبھی ایسا نہیں ہوا. زینب کا وہ میرے حسین کی چہیتی سکینہ روحان آگے نہیں بڑھنے دے رہی قافلے کا, میری سکینہ نہیں ہے. قافلہ روکا گیا, پیچھے جا کے تلاش شروع کی گئی ہے. ایک ہی ایسا واقعہ ملتا ہے اس سفر میں, تلاش ہو رہی ہے کہاں ہے بچی. دیکھا ایک کوئی معظمہ, کوئی ایک بیوی بیٹھی ہے, سیاہ چادر اوڑے ہے اور اس کے زانوں پہ ایک بچی موجود ہے جس کے ہاتھوں میں رسیوں کے نشان ہے, جس کے رفتار پہ تماچوں کے نشان. ایک مرتبہ زینب نے سوال کیا اے بی بی یہ بچی تمہارے پاس کیا کر رہی ہے. کچھ جواب نہ دیا. اب اقدامن ہٹایا, جیسے ہی سکینہ کو اٹھایا بلٹ کے پھوپھی کی گود میں آ گئی. کہا بیٹا سکینہ, بیٹا سکینہ کہاں رہ گئی تھی. پھوپھی اماں میں گر گئی تھی ان سے. کہاں بیٹھی تھی, یہ کون ہے. کہا مجھے نہیں معلوم. کہا ایسے کسی غیر کی گود میں پھوپھی اماں